پچھلے 3 سالوں میں اس حکومت نے سوائے انتقامی ایجنڈے کے، سوائے مخالفین پہ جھوٹے مقدمے بنانے کے کوئی اور کام نہیں کیا۔ ایک ایک کر کے پاکستان کے قومی اداروں کو غیر فعال کیا گیا، غیر مؤثر کیا گیا اور ان کا تماشا بنایا گیا۔ آج پارلیمنٹ بے توقیر ہو چکی ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے بے توقیر ہو چکے ہیں۔ آپ کے سامنے ہے کہ جیسے لوکل باڈیز کو 25 مارچ بحال کیا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے، لیکن اس حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ردی کا ٹکڑا سمجھ کے کہیں پھینک دیا اور 6 مہینے سے زیادہ عرصہ گزار دیا، اور ابھی تک یہ اس انتظار میں ہیں کہ وہ آخری مہینے میں پہنچ جائیں جب وہ فنڈز استعمال نہیں کر سکتے، پھر وہ شاید آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے بحال کریں گے۔ اسی طرح جو انتظامیہ ہے، ملک کی گورننس چلاتی ہے، سرکاری مشین ہے، اس کا ایک تماشا بنا دیا گیا ہے۔ 9 دفعہ آئی جی بدلے گئے، 6 دفعہ چیف سیکرٹری بدلے گئے، 12 13 دفعہ سیکرٹری حضرات محکموں کے بدلے گئے، چیئرمین ایف بی آر 6-7 دفعہ بدل گیا۔ آج پوری پاکستان کی انتظامی مشین غیر مؤثر اور غیر فعال ہو چکی ہے، ڈس فنکشنل ہو چکی ہے۔ اب جو ایک ادارہ بچا تھا ہمارا دفاعی ادارہ، اس کا بھی جو 2 ہفتے سے تماشا بنا ہوا ہے، وہ دنیا کے سامنے ایک لطیفہ ہے۔ کبھی وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ خالد بن ولید کی طرح کمانڈر کو برطرف کیا جا سکتا ہے، وہ دھمکی دیتے ہیں۔ کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ فوج کے کمانڈروں کی جو ترقی ہے ریاست مدینہ میں میرٹ کے اوپر ہوتی تھی، جو شاید آج میرٹ پہ نہیں ہو رہی، جو ان کو چبھ رہی ہے۔ کبھی ٹی وی کے اوپر اینکرز آ کے کہتے ہیں کہ جو ہمارے دفاعی تقرریاں ہیں وہ چاند کے حساب سے ہوں گی، جب پورا چاند ہوگا تو آرڈر نکلے گا، یا کوئی خاص دن ہوں گے جو نحوست کے نہیں ہوں گے۔ تب یہ پاکستان میں تماشا ہو رہا ہے۔ ایٹمی طاقت ہیں ہم، دنیا ہماری طرف دیکھ کے ہنس رہی ہے، نہ کوئی فیصلہ سازی کا نظام بچا ہے، نہ کوئی قومی ادارہ ان کی جہالت سے بچا ہے۔ معیشت کا یہ حال ہے کہ آج ایک عام آدمی چیخ رہا ہے، پی ٹی آئی کے اپنے ووٹر دہائیاں دے رہے ہیں۔ یہ جو 10 روپے یک مشت پٹرول اور 12.5 روپے یک مشت ڈیزل فی لیٹر قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے، یہ مہنگائی کا بم نہیں ہے، یہ مہنگائی کا ایٹم بم ہے جو حکومت نے چلایا ہے۔ اور ابھی چند ہفتوں کے اندر مزید پٹرول اور بجلی کے نرخوں میں اضافہ ہونے والا ہے۔ 1.5 روپیہ پہلے یہ اضافہ کر چکے ہیں، اب 2.5 روپے فی یونٹ بجلی کا اور اضافے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ گیس کی اگر آپ صورتحال دیکھیں تو دسمبر میں ملک کی تاریخ کا بدترین گیس بحران آ رہا ہے، چونکہ ان نالائقوں نے وقت کے اوپر گیس کے سودے نہیں کیے۔ یہ آج 3 سال کے بعد بھی انرجی مینجمنٹ کرنے میں ناکام ہے، چونکہ ان کی توجہ صرف 2 چیزوں پر ہے۔ ایک، اپنے مخالفین کے خلاف جھوٹے مقدمے، اور دوسرے، ایمانداری کی تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے دونوں ہاتھوں سے لوٹو۔ جو ملک کے اندر کرپشن کا بازار آج گرم ہے، یہ بھی ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں تھا۔ جو ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں وہ اس بات کا جواب دیں کہ کیا ریاست مدینہ میں مہنگائی سے عوام کی چیخیں نکلتی ہیں؟ کیا ریاست مدینہ میں جھوٹے مقدمے بنائے جاتے ہیں؟ کیا ریاست مدینہ میں عدالتوں کو بے توقیر کیا جاتا ہے؟ کیا ریاست مدینہ کے اندر عوام کو بے روزگاری اور بدحالی کے رحم و کرم پہ چھوڑا جاتا ہے؟ کیا ریاست مدینہ کے اندر نالائقوں کو حکمران لگایا جاتا ہے؟ کیا ریاست مدینہ میں حکمران خود عیش کرتے ہیں اور عوام جو ہے مہنگائی اور غربت کی آگ میں جلتے ہیں؟ یہ ریاست مدینہ ہوتی ہے؟ یہ ریاست مدینہ نہیں ہے، یہ ریاست مہنگائی ہے، یہ ریاست کرپشن ہے، یہ ریاست نالائقی ہے، یہ ریاست بے روزگاری ہے جو عمران خان کے ہاتھوں بن چکی ہے۔ اور صرف اپنی نالائکیوں
اور ناکامیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے عمران خان مذہبی کارڈ کھیلتے ہیں. مذہب کا نام اس لیے لیتے ہیں کہ مذہبی جذبات کے پیچھے چھپ کے لوگوں سے وہ تنقید سے بچ سکے. کیا ریاست مدینہ کے اندر حکمران غیر ملکی تحفے ہڑپ کر سکتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہاں تو سوال پوچھا جاتا ہے کہ سب کے حصے میں ایک چادر آئی ہے، آپ کو 2 چادریں کیسے ملی ہیں؟ اور خلیفہ اس کا جواب دیتا ہے. یہاں پہ ریاست مدینہ کے خود ساختہ امیر المومنین کہتے ہیں کہ مجھ سے آپ جواب نہ مانگیں کہ مجھے کون سے غیر ملکی تحفے ملے، کون سے میں نے ہڑپ کر لیے اور کون سے میں نے بازار میں بیچ کے قوم کی وقار اور عزت کا جنازہ نکال دیا. تو اس لیے یہ ملک اب ایک ایسے بحران کے دھانے پہ کھڑا ہے کہ اگر ان نالائقوں کو رخصت نہ کیا گیا تو یہ ملک کے مسائل ناقابل حل ہو جائیں گے. اس لیے پی ڈی ایم کی جماعتوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم ایک فیصلہ کن تحریک چلا کے ان جعلی حکمرانوں کو گھر بھیجیں گے. مسلم لیگ نون ایک چٹان کی طرح متحد ہے. جو لوگ مسلم لیگ نون میں بیانیوں کا جھگڑا بیان کرتے ہیں، میں ان کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جماعتیں بیانیوں سے کمزور نہیں ہوتیں، بیانیوں کی جنگ سے توانا ہوتی ہیں. جماعتیں کمزور ہوتی ہیں قیادت کی جنگ سے. مسلم لیگ نون میں قیادت کی کوئی جنگ نہیں، صرف ایک قائد ہے، اس کا نام نواز شریف ہے، اور شہباز شریف صاحب سے لے کر ایک کارکن تک سب اس کی قیادت کو تسلیم کرتے ہیں. لہٰذا یہ جو بے تکی بحثیں چھیڑی جاتی ہیں، ان کا مسلم لیگ نون کے داخلی اتحاد یا طاقت سے کوئی تعلق نہیں. یہ پی ٹی آئی کے میڈیا سیل کی اختراعات ہیں، ان پر توجہ کی ضرورت نہیں. مسلم لیگ نون وہ جماعت ہے جس نے پاکستان کی خدمت کی ہے اور اب خود حکومت کی نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی رپورٹس مسلم لیگ نون کے منصوبوں کے قصیدے پڑھ رہے ہیں. اب خود اس بات کو اعتراف کیا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے دور کے منصوبوں نے پاکستان کی ترقی میں بے مثال شاندار کردار ادا کیا ہے. تو اس لیے یہ جو جھوٹ کا پول ہے اب کھل رہا ہے، اور یہ جو انتقامی مقدمے بنائے گئے ہیں یہ بھی عوام جان چکے ہیں کہ ان کے پیچھے صرف عمران خان کا بغض، عمران خان کا حسد، عمران خان کی نفرت اور عمران خان کی انا ہے. ان کیسز کے اندر کوئی نہ حقیقت ہے نہ سبسٹنس ہے. یہ قوم کا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں اور عدالتوں کا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں. فواد چودھری صاحب نے ایک بار پھر پیشکش کی ہے کہ الیکشن ریفارمز اور نیب کے معاملات پر جو اپوزیشن ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل پر ہے، تو کیا جواب؟ دیکھیے، جو اپوزیشن ہے اس نے پارلیمنٹ کی سطح پہ مذاکرات کیے، لیکن حکومت نے دونوں جگہ انہیں ویٹو کر دیا. اسٹینڈنگ کمیٹی قومی اسمبلی کے اندر ہم نے 100 سے زیادہ ترامیم دیں، حکومت نے ان پہ غور بھی نہیں کیا اور انہیں مسترد کر دیا. پھر قومی اسمبلی کے رولز سسپینڈ کر کے کسی قسم کی بحث کی گنجائش ختم کر دی. سینٹ کے اندر جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس میں بھی ہم نے بھرپور حصہ لیا، تمام سٹیک ہولڈرز نے حصہ لیا، الیکشن کمیشن نے حصہ لیا، لیکن حکومت نے اسے بھی ویٹو کر دیا. لہٰذا یہ صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے بیانات دیتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ان کے ساتھ جتنی بھی قومی جذبے کے ساتھ مشاورت کی گئی ہے انہوں نے اسے مسترد کیا ہے. یہ صرف ایک فیشسٹ ایجنڈا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے الیکٹرانک دھاندلی کی اسکیم رائج کر سکیں، چونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ اصلی ووٹوں کے ساتھ نہیں جیت سکتے. اب یہ چاہتے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ کا ایک جعلی نظام بنایا جائے جس سے ہم الیکشن کو چرا سکیں. یہ اس منصوبے میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. انشاءاللہ تعالی اگلا الیکشن آزاد، منصفانہ اور شفاف ہوگا اور پی ٹی آئی کا وہی اشر ہوگا جو 2008 کے الیکشن میں کاف لیگ کا ہوا تھا.
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।